نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سامعین گرامی قدر، قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا کا حکم مان کر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگو. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر اور برکت خدا نے تمہارے اکابر اور اسلاف کے ساتھ رکھی ہے. ہمارے اکابر اور اسلاف اہل السنت والجماعت ہیں، ہم ان کا اتباع کرنے والے ہیں. ہمارے اسلاف کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اور یہ بات ان کی خوبیوں میں ہمارے اکابرین نے تو گینی ہی ہے. یہ بات اہل بدعت کے بانی اول مولوی نقی علی خان صاحب نے بھی تسلیم کی ہے. یہ میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے الکلام الاوضح. اس الکلام الاوضح کے اندر مولوی نقی علی خان صاحب نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ اہل سنت کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے، اور اہل بدعت کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی آپس میں تکفیر بھی کرتے ہیں اور لعنت بھی کرتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، ہمارے اکابر اور اسلاف کا جو طرز تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرنی، ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرنی، اور اہل بدعت کے اندر یہ جو ایک بہت غلط قسم کا ان کا وصف ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کفر اور لعنت کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں. تو آج اس دور میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وصف اہل بدعت کا کس کو میسر ہے اور اہل السنت والجماعت کی خوبی کس کو خدا ذوالجلال نے عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یقیناً ہم نے کچھ کاوش کیا اس موضوع پر. ہم نے کوکب اکاڑوی صاحب اور دیگر بریلوی حضرات کا جو اختلاف اور آپس میں کفر و ایمان کی گفتگو ہے وہ بھی ہم نے ناظرین کے سامنے رکھی، اور کنز الایمان کے حوالے سے بھی ہم نے مولوی احمد رضا خان اور تمام بریلویت کا جو آپس میں اختلاف ہے اور کفر و ایمان کی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. اور تمام بریلویوں اور بریلوی مولوی احمد رضا اور دیگر تمام کا آپس میں جو کفر اور ایک دوسرے کو لعنت کا اختلاف ہے وہ بھی ہم کافی سارا آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو بعض لوگ اس پہ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو کہ اس پر بریلویوں نے تکفیر کی ہے کہ جو گناہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے. تو بعض حضرات کہہ دیتے ہیں بھائی شیخ الہند کا ترجمہ بھی تو ایسے ہی ہے، فلاں اپنے بزرگ کو بھی تو دیکھو اس کا ترجمہ بھی ایسے ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وہ بے خبر کا ترجمہ ووجدک ضالا فہدی کا وہ دیکھ لے، وہ بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. اور تم کہتے ہو کہ جو بے خبر کا ترجمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے وہ کافر ہے. بھائی آپ نے ہماری بات سمجھی نہیں. ہم نے یہ کہا کہ قانون اور اصول و ضابطہ رضاخانی حضرات کا ہے، اور لکھنے والے اس کو رضاخانی ہے، اور اس فتوے کی سطح میں آنے والے بھی رضاخانی ہے. ہم نے یہ قانون اور ضابطہ کہیں نہیں لکھا کہ جو لیغفر کا ترجمہ گناہ کرے وہ کافر ہو جائے گا. ہم نے یہ ترجمہ اور یہ اصول اور ضابطہ کہیں نہیں لکھا جو ووجدک ضالا فہدی میں ضالا کا ترجمہ بے خبر کرے وہ کافر ہو جائے گا. تم نے لکھا ہے، تمہارے لکھنے والے جو ہیں بے خبر اور گناہ وہ کافر ہو گئے. تم نے لکھا ہے کہ گناہ کی نسبت اس ترجمے میں حضور کی طرف کرنے والا کافر ہے، تو تمہارے اپنے کافر ہو گئے. بہرحال میری اس بات کا جواب یہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ الہند نے لکھا یا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یا جناب شاہ رفیع الدین نے لکھا یا دیگر اکابرین لکھ رہے ہیں. میری اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ 54 بریلوی علماء
جو کہنے والے ہیں کہ بے خبر، یا جناب یہ 54 حضرات بریلوی کہنے والے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ میں گناہ کی نسبت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، میری اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ 54 کافر ہے یا مولوی احمد رضا خان کا ابا نقی علی خان کافر ہے؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی نقی علی خان کافر ہے یا یہ 54 کافر ہیں، یہ جواب ہے، نہ کہ یہ جواب ہے کہ جناب تم نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں نے۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہم نے یہ دکھایا کہ جیسے کہ مولوی احمد رضا خان کا ابا کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے اور کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے یہ ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ ہم نے یہ عرض کر دیا امت کے سامنے کہ اپنے فتاوی جات سے رضا خانی کافر تو ہوئے، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اہل سنت کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اہل بدعت ہے، اس لیے کہ اہل بدعت کی برائیوں میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اور ہم اس عنوان کے اوپر باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات۔ اپنے طور پر تو انہوں نے جناب دیوبندیوں سے لاجواب سوالات بنائے ہیں، لیکن خدا کی شان ہے کہ پھنستے خود چلے گئے۔ اب اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 974۔ اس 974 صفحہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ لکھنے والا ہے سید بادشاہ تبسم بخاری، اور یہ اپنی طرف سے بریلویوں کا بہت بڑا مناظر سمجھا جاتا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ ما کان و ما یکون ایک محدود زمانے کے علم کا نام ہے، اس سے اللہ تعالی سے خاص کرنا علم خدا بندی کو گھٹانا ہے۔ جو یہ کہے کہ ما کان و ما یکون اللہ کا خاصہ ہے، وہ خدا ذوالجلال کے علم کو گھٹا رہا ہے، یہ تبسم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بریلویوں کی اکابر مولانا کرم الدین دبیر صاحب، انہوں نے بریلویوں نے تذکرہ اکابر اہل سنت میں ان کو اپنا بڑا بزرگ تسلیم کیا ہے۔ یہ اس کتاب آفتاب ہدایت کے صفحہ 170 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالی ہے۔ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالی ہے۔ تبسم شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے کہ ما کان و ما یکون کا علم خدا کا خاص ہے، وہ خدا کا علم گھٹاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم خدا ذوالجلال کا خاصہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان تبسم شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کرم الدین دبیر صاحب خدا ذوالجلال کے علم کو گھٹانے والے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک گھٹائے جس کو بریلوی اس کو کافر کہتے ہیں، تو جو خدا کا علم گھٹائے تو وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ اب آپ دیکھیے اہل سنت کی علامت ان میں قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ بریلوی اپنا پورا زور لگا لے اور یہ تمام قسم کے اگلوں پہلوں پچھڑوں سب کو اساگر اکابر اور سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں پورا زور لگا کر اس بات پہ آئے کہ تم نے یہ جو سینکڑوں فتاوی ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں، کیا تم اہل سنت والجماعت ثابت ہوتے ہو؟ کیا تمہارے اوپر اہل سنت کی یہ خوبی نظر آتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سید تبسم شاہ صاحب نے کہا کہ ما کان و ما یکون کو جو خاصہ خدا مانے وہ خدا کا علم گھٹاتا ہے، اور ادھر خاصہ خدا ماننے والا یہ کرم الدین دبیر صاحب ہیں۔ تو کرم الدین دبیر جن کو بریلوی عبدالحکیم شرف قادری اپنے اکابر میں بھی مانتا ہے، تو یہ اکابر ماننے والا بھی بے ایمان، اور ان کے فتویٰ سے حضرت مولانا کرم الدین دبیر صاحب کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ انہوں نے داغ دیا۔ تو یہ بریلوی حضرات کا حال ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کیا حق سے چلے جا رہے ہیں، کیا منہ سے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنوں پہ فتویٰ لگے، اپنے اکابر پہ لگے، اپنے اساغر پہ لگے، ان کو اس قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم ناظرین کے سامنے ایسا عنوان بھی رکھیں گے زندگی رہی کہ یہ ہم بتائیں گے کہ رضا خانی حضرات ان کے جو فتاوی ہے پورے اکابرین میں سے
اور جناب جی صحابہ سے لے کر 14 صدیہ کے اکابرین کوئی بزرگ بھی ان کی ان فتاویات سے نہیں بچتا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کوشش کریں گے. اب آگے آئیے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلی حضرت. اس ملفوظات اعلی حضرت کے اندر فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ یہ جو ہولی دیوالی کی کافر مٹھائی بانٹتے ہیں اس کے متعلق حضرت آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے، کیا اس کو لے لینا چاہیے؟ تو فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں کہ سوال یہ ہوا، عرض کافر جو ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد اس روز نہ لے، ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے. ہولی دیوالی کی مٹھائی کافر جو تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں آپس کے اندر، ان سے پوچھا گیا کہ لے لینی چاہیے، اور یہ آگے اعلی حضرت سے فرماتے ہیں کہ ہاں اس روز تو نہ لو، دوسرے روز لے لو. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے محاسبہ دیوبندیت، اور لکھنے والا اس کو بریلویوں کا زیغم، جس کو بریلوی اپنا شعر کہتے ہیں، اس شعر نے خوب حملہ کیا. چونکہ درندہ ہے تو درندے کو کیا عقل کہ میں نے کس پہ حملہ کرنا ہے. اب اس نے حملہ کیا تو مولوی احمد رضا خان پہ حملہ کیا. اب آپ دیکھیں اور خود ملاحظہ فرمائے کہ اس مولوی احمد رضا خان پر شرک کا فتویٰ داغ دیا ہے. کہتا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار مثلا دیوالی ہولی وغیرہ جو ہندوؤں کے نمبر 2 خدا سیتا کی سری لنکا سے واپسی کی خوشی میں سیتا سے منسوب کر کے منائی جاتی ہے، ہولی بھی ہندو اوتاروں سے منسوب تقریب ہے کہ مٹھائی پوریاں کھیلیں یا کچھ اور کھانا لینا درست فرمایا ہے، حالانکہ یہ کھلم کھلا علل اعلان و علل اطلاق شرک ہے. اب آپ دیکھیں کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لے سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لینا یہ علل اعلان علل اطلاق کھلم کھلا شرک ہے. شاباش بیٹے نے ایسا اپنے باپ کا جو ہے نا سر کچلا. انسانیت کو یہ اب تو عقل آ جانی چاہیے. رضا خانیوں کچھ تو تمہیں سوچ اس بارے میں پیدا ہونی چاہیے کہ اہل سنت کی علامات بھی خود لکھتے ہو اور اہل بدعت کی علامات بھی خود لکھتے ہو. اب میں آپ سے سوال کروں گا، جس حسن علی رضوی کے فتوے سے مولوی احمد رضا خان مشرک ثابت ہو گیا، کیا ثابت تو ہو گیا، ایک کام تو یہ ہوا کہ یہ مشرک بن گیا، دوسرا کام یہ ہوا کہ یہ اہل بدعت کی علامت ثابت ہو گئی. اب اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا چھوڑ دو. تمہارے پاس تو سنت ہے ہی کوئی نہیں. کبھی لکھتے ہو بدعات صحابہ، کبھی عنوان بناتے ہو بدعات القرآن کا کتاب آ گئی، کبھی کتاب آ رہی ہے بدعات المساجد کے نام سے. ایک آدمی سنی ہو تو اس کو بدعات صحابہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سنن صحابہ لکھے گا. ایک آدمی سنی ہے، ایک آدمی بدعتی ہے تو وہ بدعات صحابہ لکھے گا، سنن صحابہ تو نہیں لکھے گا. اگر ایک سنی ہے تو وہ سنن صحابہ لکھے گا. اگر ایک آدمی بدعتی ہے تو وہ بدعات القرآن لکھتا ہے، سنن قرآن نہیں لکھے گا. وہ جناب سنن المساجد نہیں لکھے گا. وہ تو یہ لکھے گا کہ جناب مساجد کے اندر کون کون سی بدعتیں ہیں. جناب جی قرآن پاک میں کئی لاکھ بدعات چالو ہو گئی ہے، یہ مولوی فیض احمد اویسی کہہ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو صحابہ تک کو بدعتی بنانے پہ تلا ہوا ہو وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اہل سنت کبھی نہیں ہو سکتے. رضا خانیوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور بالآخر توبہ طائب ہونے کا ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ توبہ کر لیں. ابھی تک خدا ذوالجلال کے ہاں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. خدا ذوالجلال تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے. توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خدام کے اندر شامل ہو جائے. آگے چلیے، یہ میرے پاس کاظمی کی کتاب ہے مقالات کاظمی. یہ لکھتے ہیں اس مقالات کاظمی جلد 2 ہے، صفحہ 385 ہے. یہ کاظمی صاحب کہتے ہیں 6 زمینوں میں انبیاء اللہ نہیں پائے جاتے. 6 زمینوں میں انبیاء اللہ نہیں پائے جاتے، بلکہ سیادت و قیادت و عظمت و امتیازی حیثیت میں انبیاء علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی یہ جو اثر ابن عباس ہے
کہ باقی 6 زمینوں میں بھی انبیاء مثل آدم، مثل موسیٰ، مثل عیسیٰ، مثل نوح، مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ 6 زمینوں میں انبیاء نہیں ہے، بلکہ سیادت و قیادت، عظمت و امتیازی حیثیت میں انبیاء علیہ السلام سے